السلام علیکم جی، ویلکم کرتا ہوں آپ کو مرتضیٰ گارڈن چینل پہ جی۔ آج کی انفارمیشن کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا دو کمنٹس ہیں۔ اس کے اوپر میں پہلے بھی کافی پروگرام کر چکا ہوں فالسے کے اوپر، لیکن دو کمنٹس ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ مرتضیٰ گارڈن جو ہے ہر لحاظ سے جو کمنٹس ہے ان کے سوال کا جواب دیتا ہوں، لیکن جو مجھے سوال اچھا لگے، مجھے مشکل سوال جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ اچھا لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، کسی مشکل سوال کا جب جواب دیتا ہوں تو اس کا کچھ مجھے خود کو بہت مزہ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، آسان سوال تو جو ہیں وہ میرے سامنے سے گزرے ہوتے ہیں، جب مشکل سوال ہوتا ہے تو اس سوال کو میں اس طریقے کیچ کرتا ہوں جیسے لوہے کو مقناطیس کیچ کرتا ہے۔ تو پچھلے دنوں میں نے شہزاد صاحب سے بھی پوچھا تھا، ان کے بھی کافی ماشاءاللہ فالسے لگے ہوئے ہیں، ان کو بھی وہ مجھے پکچر بھیجیں گے، ان کا رزلٹ بھی چیک کروں گا کہ ان کے فالسے کا کیا رزلٹ ہے۔ تو سب سے پہلے جو کمنٹس ہیں جی ان کا اچھی طرح سے جواب سن لیں، لیکن میرے پاس جو طریقہ ہوتا ہے وہ طریقہ یہ ہوتا ہے، ایک دو تین سوال ہے۔ ہاں جی، مجھے اچھی طرح یاد آ گیا، ایک سوال میں بول رہا تھا لیکن اتنی یادداشت میری کمزور نہیں ہے۔ تو جناب سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ جب اس کے ساتھ پتے وغیرہ تھے تو کسی نے کمنٹس کیا تھا کہ جی آپ نے نیچے نیچے دکھایا تو اوپر اتنا کوئی خاص دکھایا نہیں ہے فالسا۔ ٹھیک ہے، یہ تو ان کے سوال کا جواب ہے، ان کو میں یہ سارا چیک بھی کروا رہا ہوں کہ جی اچھی طرح سے رزلٹ اس کا چیک کر لیں۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ جب آپ نے مرتضیٰ صاحب سپرے کے اوپر پروگرام کیا تھا تو میں نے اپنے پودے کو سپرے کی ہے لیکن اس کو کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ ٹھیک ہے جی، تو جی آپ کے سوال کا یہ جواب ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اچھی طرح سے دوسرے بندے کا سوال یہ ہے کہ آپ مرتضیٰ صاحب جو ہمارا گاؤں میں لگا ہوا فالسا ہے وہ جو ہے نا اتنا خاص چچڑا سا ہو جاتا ہے، اتنا خاص ہوتا نہیں ہے۔ میں نے 2-3 کنال لگایا، تو یاد رکھیں میرے جو سوال کا جواب میں بہترین قسم کا دیتا ہوں۔ جو پہلا سوال کسی کا تھا وہ تو میں نے اس کو رزلٹ اس کا چیک کروا دیا ہے کہ یہ فالسا دیکھ لیں، اگر اس کے پاس بھی اتنا لگا ہوا ہے تو مجھے وہ شیئر کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اس کے سوال کا میں نے جواب اس کو دے دیا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا تھا میں نے سپرے کی ہے تو کوئی خاص اثر نہیں پڑا۔ یاد رکھیں یہ چیز ہے کہ جب آپ نے سپرے کرنا ہو، خاص طور پر اگر تو گاؤں میں کسی نے زیادہ فالسا لگایا ہوتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک اس کا یونیفارم ہونا چاہیے جو جس کے اندر پانی نہ گزرے، وہ بالکل جیکٹ کی طرح پورے جسم کے اوپر آتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اس کے پورے جسم کو ڈھکنا ہوتا ہے، اینک لگانی ہوتی ہے۔ تو ان کو فالسے کو جو آپ نے سپرے جب کرنا ہوتا ہے تو بالکل اس کے نیچے کھڑا ہو کے کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تاکہ اگر اوپر سے جتنی بھی سپرے گرتی ہے وہ آدمی کے جسم کے اوپر گرتی ہے تو اس کا کوئی خاص اثر نہیں پڑتا۔ اس طریقے سپرے کرنے کی وجوہات یہ ہوتی ہے، تو جو یہ دونوں کے سوال کا جواب مکس آ رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اس کو نیچے سے سپرے کرتے ہیں تو فالسے کو، تو دراصل میں جو اس کے اوپر سونڈی ہوتی ہے اس کی بیٹھنے کی جگہ جو ہے نا وہ پتر کی بیک سائڈ پر ہوتی ہے زیادہ۔ ٹھیک ہے، وہ اسی جگہ پر ہی انڈے دیتی ہے، اسی جگہ پر ہی جو ہے نا وہ ایک جالا سا بنا لیتی ہے، جس طریقے مکڑی جالا بناتی ہے۔ اکثر آپ اس سونڈی کو اتاریں گے نا تو اس کے ساتھ وہ جالے کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ تھوڑا سا نا نیچے کی طرف گرے گی نہیں، ڈائریکٹ وہ نیچے لٹک جاتی ہے۔ تو یہ طریقہ ہے، آپ اس کو جو زیادہ فالسا جس نے لگایا ہوا ہے گاؤں میں وہ نیچے سے اس کو سپرے کرے گا تو بہترین رزلٹ آ جائے گا۔ ادروائز دوسرا سوال جو ہے جنہوں نے خاتون نے کیا ہے اس کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ گھر میں فالسا 3-4 اگر لگانا چاہتے ہیں گھر کے اندر تو ان کی بڑی آسانی کے ساتھ آپ اسی طریقے سے کیئر کر سکتے ہیں جیسے میں نے یہ کی ہے۔ یہ میں نے آپ نے اتنی دفعہ مجھے پوچھا ہے تو میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا ہے۔ تو یہ پھر مجھے بھی یہ طریقہ جو ہے نا یہ کر کے آپ لوگوں کو چیک کروانا پڑا ہے تاکہ آپ کو بھی اس بات کا فائدہ ہو جائے، کسی اور نے بھی لگایا تو اس کو بھی فائدہ ہو جائے۔ 3 4 5 یا 6 اگر آپ نے لگائے ہوئے
تو آپ نے ان کو لگانا ہوتا ہے 32 انچ گملے کے اندر یا 18 انچ گملے کے اندر، اور فل ٹمپریچر فل دو پر آپ نے اس کو لگانا ہوتا ہے، اور اپنی مکان کی چھت کے اوپر آپ لگائیں، بار بار آپ کو چینج نہ کرنا پڑے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر اگر آپ نے 6-7 اگر فالسے کے بوٹے پودے لگائے ہیں تو آپ اس کو بہترین، اور فاصلہ کم سے کم بھی ان کا 8 سے 10 فٹ تک فاصلہ رکھیں، اور جب وہ بڑھے گا بہترین قسم کی اس کی گروتھ ہوگی تو پھر اگر آپ سے اگر سپرے کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہو سکتا، اگر آپ اوپر سے سپرے کرتے ہیں، وہ سپرے جو ہے وہ پتروں کے اوپر ہی جو ہوتا ہے، تو اس کے بعد وہ سپرے نیچے کا نیچے سارا گر جاتا ہے، لیکن جو اس کے سونڈی ہوتی ہے وہ پتھر کی بیک سائڈ پر ہوتی ہے، وہ محفوظ رہتی ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ جب دیکھتی ہے کہ 1-2 دن یہ سپرے کا بھی پتھروں کے اوپر جو اثر ہے وہ ختم ہو چکا ہے، وہ دوبارہ پھر اس برانچ کے اوپر آئے گی تو دوبارہ جو ہے وہ فالسے کو کھانا شروع کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے فالسا جو ہے آپ کا وہ چچڑا سا بھی رہتا ہے، اس کا سائز بھی نہیں بڑھتا اور ذائقے میں بھی کمی آتی ہے۔ تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ اسی طریقے سے اس کی پتے جو ہیں وہ اچھی طرح سے کم بھی آپ کا آدھا گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ اتنا ٹائم لگے گا، تو اس کے بعد جو ہے آپ اسی طریقے سے اتار دیں گے تو بہترین جو ہے۔ ابھی یہ کچھ بھی اس کے کچھ جو ہے نا یہ تیار ہو رہے ہیں، یہ چیک کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو کچھ ریڈی ہیں، یہ دیکھیں، تو اتنا اچھا اس کا ذائقہ ہے، اور میں نے آپ کو چیک بھی کروایا کہ یہ چیک کر سکتے ہیں، بہترین قسم کا فالسا ہے۔ مڈ سے لے کے یہاں سے لے کے اوپر تک دیکھ لیں کہ جو نیچے اس کا مڈ ہے وہاں پر بھی 2 دانے لگے ہوئے ہیں۔ خاص طور پر جو ایک تو ہوتی ہے عقل مندی، اور دوسرا جو مٹیریل کا رزلٹ ہے بہترین ہے۔ یہ میرا مٹیریل کا عروج اور کوالٹی میں بالکل بھی فرق نہیں آیا، میں مزید اس کو اور اچھا سے اچھا کرتا رہتا ہوں۔ لیکوڈ اور جو کھاد ہے میرے پاس بہترین کوالٹی اور اچھا اس کا رزلٹ آتا ہے، جتنی تیار کرتا ہوں دنوں کے اندر وہ سیل ہوتی ہے، اور جن کو سمجھا دیتا ہوں کہ اس کا ڈالنے کا طریقہ کیا ہے وہ اسی طریقے سے ڈالتے ہیں۔ کچھ لوگ انہیں گھر میں سٹور بھی رکھ لیتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ منگواتے ہیں تو پوری ڈلوا لیتے ہیں۔ یہ اوپر تک میں آپ کو چیک کروا سکتا ہوں، یہ نہ سمجھنا کہ شاید یہ نیچے چیک کروا رہے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ جس جگہ پر بھی آپ جائیں گے تو آپ کو یہ گچھیوں کی صورت میں نظر آئے گا۔ تو شہزاد صاحب بھی مجھے پکچر بھیجیں گے، ان کا فالسا بھی چیک کروں گا کہ ان کا رزلٹ کیا ہے۔ شہزاد صاحب بھیجنا تصویر آپ بھی، تو چیک کروں گا سر میں۔ تو جو کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کتنے دن آپ نے پروگرام نہیں کیا، دراصل میں میرا کام ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے مالیوں کا کام ہے، تو تھوڑا سا مجھے بخار ہو گیا تھا، تو اس وجہ سے میں پروگرام نہیں کر پایا ہوں۔ تو انشاءاللہ آگے جو آپ کا سوال ہوگا یا کمنٹس ہوگا ان کا جواب آپ کو جلد مل جایا کرے گا۔ آج کا ہمارا پروگرام اتنا ہی تھا، تو ملتا ہوں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ، تب تک اللہ نگہباں۔